بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي مقام آخر ولمن خاف مقام ربه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم النمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور گناہ سے مجھ کو بچایا الہی مجھے کو بندہ بنایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی مجھے کہ بندہ بنایا الہی
گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، اللہ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، مجھے نیک بندہ بنایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اللہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر کانپتا یا الہی، میں تھر تھر کانپتا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، مجھے نیک بندہ بنایا الہی، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے لیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج ہمارے بیان کا موضوع خوف خدا ہے۔ خوف خدا کی فضیلت، خوف خدا کیسے حاصل کیا جائے، کن طریقوں سے ملتا ہے۔ خوف خدا جب سینے میں آ جاتا ہے، اس کی برکات کیا ہے، فوائد کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بیان کر کے، سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کئی آیات میں خوف خدا کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور صرف تم مسلمان ہو کر ہی مرو، تمہیں موت اسلام کی حالت میں آئے۔ اب کتنا ڈرنا چاہیے؟ اللہ نے ایک اور مقام پہ خود ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اور کہیں پہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تھوڑے ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہیں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ تو بہرحال اللہ سے ڈرنا، خوف خدا، یہ اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے۔
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں، اس کے لیے 2 جنتیں۔ علماء نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے مفسرین نے کہ 2 جنتیں کیسے؟ کئیوں نے یہ کہا ایک جنت اس کو اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گی، دوسری اللہ کے فضل سے ملے گی۔ ایک جنت اس کے عقائد درست ہونے کے بدلے میں ملے گی، دوسری جنت اعمال صالحہ کے بدلے میں ملے گی۔ تو بہرحال بڑا وسیع موضوع ہے اور مفسرین نے اپنی اپنی آراء اس کے حوالے سے لکھی ہیں۔ تو خوف خدا والا جو ہے اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور 30ویں پارے میں ایسا بھی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا اور وہ جو اللہ کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے۔ نفس تو چاہتا ہے گناہ کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، لیکن یہ اس کو روکے، اس کا کہا نہ مانے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ فرماتا ہے بے شک ایسے لوگوں کا، خوف خدا رکھنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک کی یہ آیہ مقدسہ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ اس کا جب نزول ہوا تو اصحاب صفہ، وہ مبارک صحابہ کی جماعت جو سرکار کی بارگاہ میں رہتے، علم دین سیکھتے، قرآن پڑھتے، احادیث مبارکہ یاد کرتے، تو انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ سرکار نے بھی رونا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے سرکار کو دیکھا وہ مزید اور رونے لگ گئے، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خوف خدا میں روتا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اب خوف خدا سینے میں رکھنا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر خوف خدا آ گیا ہے، کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کون سا ایسا پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ میں چند مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی، ایک مرتبہ آپ کے اوپر خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا، ایسا خوف طاری ہوا کہ 40 دن آپ سجدے میں رہے۔ کتنے دن؟ 40 دہاڑے، اور زار و قطار روتے رہے۔ علماء نے لکھا، صلحاء نے لکھا، صوفیاء نے بیان کیا، اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو تھے، جو وہ پانی تھا، وہ آس پاس بہتا رہا، اس پانی کی وجہ سے سبزہ اگ گیا، اس جگہ تے سبز گھاس اگ پیا۔ 40 دن روتے رہے۔ یہ ہے مثال حق تقاتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، خلیل اللہ، آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے دوست۔ آتا ہے، علماء نے لکھا کہ جس وقت آپ کے اوپر خوف خدا طاری ہوتا، بعض اوقات نماز میں ہوتے، تو 1 میل سے آپ کے سینے میں خوف خدا سے جو آواز پیدا ہوتی، گڑ گڑاہٹ جو پیدا ہوتی، 1 میل سے دور وہ سنائی دیتی، اتنا خوف خدا۔
اور بعض اوقات پھر حضرت جبریل امین آتے، عرض کرتے کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، اللہ فرماتا ہے کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو عذاب دیتا ہو؟ کیا دیکھا ہے آپ نے کہ دوست اپنے دوست کو عذاب دے؟ آپ فرماتے کہ نہیں دیکھا ایسا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے آپ کیوں روتے ہیں؟ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ تو پتہ کیا فرماتے کہ جبریل جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونا یہ بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، تو اس لیے گریہ زاری کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک تو خوف خدا ہمارے اندر اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، آنے والے وقت میں ہمیں کیا ہوگا، سمجھ آ رہی؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں یہی تباہ ہونے والے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب شیطان مردود کیا گیا، لعنت کی گئی، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، تو اس وقت حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، نورانی فرشتوں کی جماعت کے سردار زار و قطار روتے رہے، زار و قطار روتے رہے۔ اللہ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو دونوں؟ تو عرض کرنے لگے یا اللہ ہم اس لیے روتے ہیں کہ شیطان ہمارے فرشتوں کے اندر رہتا تھا، اتنی عبادتیں اتنی ریاضتیں، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو لعنت کی گئی، اس کے اوپر دھتکار دیا گیا۔ ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ کی تیری خفیہ تدبیر پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں مجھے یہ پسند ہے، میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، ہمیشہ ڈرتے رہو۔ ڈرنا چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں موجود تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ میں قرآن پڑھتا ہوں، تم رونے کی کوشش کرو۔ کیا کرو؟ رونے کی کوشش کرو۔ سرکار نے ایک مرتبہ پڑھی سورۃ التکاثر، کچھ صحابہ روئے، کچھ کو رونا نہ آیا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس سے کو رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی شکل بنا لے، رونے کی کوشش کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف میں رونا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ کتنی عظیم چیز ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خوف خدا سے گریہ زاری کرتا ہے، اذا شعر جسد العبد من خشیت اللہ، حدیث پاک الفاظ کہ جس بندے کا بدن اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کسی درخت کو پکڑ کر ہلایا جائے تو اس کے پتے گرتے ہیں، اس کے پتے گرتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ خوف خدا سے کانپ جانا، اور واقعی جن کے سینے میں خوف خدا ہوتا ہے نا، جن کو یہ نعمت ملی ہے، واقعی وہ جب ان کے سامنے کوئی ایسا کام ہو نا اللہ کی نافرمانی، وہ ہکے بکے ہو جاتے ہیں، جسم حرکت میں آ جاتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو کسی قبیلے کی خاتون سے نا اس کو عشق ہو گیا، لگن ہوگی، محبت ہوگی۔ اب وہ اس تاڑ میں تھا کہ ہمیں کوئی اکیلا موقع ملے، وقت ملے۔ اتفاق سے وہی عورت اور اس کے قبیلے کے افراد وہ کسی سفر کے اوپر قافلے کی صورت میں جانے لگے، قافلہ بناتے چل پے، وہ بھی تاڑے چاہ
وہ بھی پچھو اپنی سواری لے گئے، وہ بھی چل پیا۔ اتفاق نال کدے رستے دے وچ ہی رات ہو گئی، وہ سارے اتنے ٹھہر گئے کہ اتنے ہی آرام کریں گے، رات گزاریں گے، سویرے پھر اگلا سفر شروع کر سکیں۔ رات میں جدوں سارے سو گئے، وہ چلدا چلدا پہنچ گیا اس خاتون دے کول۔ اس خاتون نے آخیا کہ ویک کوئی جاگدا تو نہیں، کوئی جاگدا تو نہیں۔ وہ بڑا خوش ہویا، انہیں ویکھیا وکھیا ہو رہا پر ہٹ کے آیا تو نے کہا جی کوئی نہیں جاگدا۔ اس عورت نے کہا کوئی نہیں جاگدا، میں کوئی نہیں جاگدا۔ اس عورت نے کہا ہاں اللہ تو جاگ رہا ہے، اللہ جاگ رہا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، وہ جاگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان کے جسم کے اوپر ایسی کپ کپی طاری ہوئی، خوف خدا طاری ہوا، وہ کانپنے لگا اور چیخیں مارتا ہوا اس عورت سے دور چلا گیا، بھاگ گیا۔ دن چلتے چلتے جی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مرنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کسی کے وہ خواب میں آیا تو اس نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے نال کی کیتا، کی بنی تیری؟ انہوں نے کہا یار اسی ایک بات کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کون سی بات جی؟ مجھے موقع ملا تھا، وقت ملا تھا، میں ایک عورت کو چاہتا تھا، اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا، میں دیکھ کر آیا خوشی خوشی واپس لوٹ کے۔ اس نے کہا ہاں ابھی بھی کوئی جاگ رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اے خوف خدا کی وجہ سے میں کام اٹھا، لرز گیا میرا جسم اور چیخیں مارتا ہوا میں وہاں سے نکل گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں مجھے کچھ بھی کام نہ آیا، صرف یہی بات کام آ گئی کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میں جو بدکاری اور اس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ، کہ جب بندے کا جسم اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، پھر اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں، ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کسی درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اج ویکھ لو تساں دنیا دے وچ اسا جڑے پریشان ہیں نا، یہ سب تو وڈی وجہ خوف خدا دا نہ ہونا ہے۔ ایک فرد تو لے کے خاندان، قبیلہ، چک، ملک، بر اعظم، دنیا، سارا معاشرہ، ان دے وچ امن ہون دی اولین شرط خوف خدا ہے۔ کیا جس بندے دے سینے چ خوف خدا ہو سی او کسے نا محرم عورت ال ویکھ سی؟ ہرگز نہیں ویکھدا، ہرگز نہیں ویکھدا۔ کیا جس بندے دے سینے چ خوف خدا ہو سی او سود کھو سی؟ ان دی ذہن چ سی میرا رب من ویکھ رہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ اسے بھی آگ دیں کہ بندہ سوچو بچار کرے، نگہبانی کرے اپنی کہ میں کی کیتی جانا یار۔ اگر گناہ کرنے لگے تو اس کے ذہن میں آ جائے فوراً میرا رب دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ، سوچو بچار کرنا آخرت دے معاملے میں احادیث کیوں فرمایا گیا کہ گھڑی بھر آخرت دے معاملات دے بھی سوچنا، غور و فکر کرنا 60 سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اگر خوف خدا نصیب ہو جائے نا، معاشرے دی بڑیاں بڑیاں برائیاں ختم ہو جائے، بڑیاں بڑیاں برائیاں ختم ہو جائے۔ اگر خوف خدا پیدا ہو جائے نا دل دے وچ، یہ چہرے تے داڑھی مبارک بھی آ جائے۔ خوف خدا پیدا ہو جائے 5 وقت نماز ہی پڑھ سکے، خوف خدا پیدا ہو جائے اسے تلاوت قرآن بھی کر سکیں، خوف خدا پیدا ہو جائے گھر دا جڑا بڑا سرپرست ہے وہ چھوٹاں دے حقوق بھی ادا کر سی، چھوٹے وڈاں دے حقوق بھی ادا کر سی۔ اصل گل یہ ہے، کمی اس چیز دے وچ ہے، لوز اساں اس چیز دے وچ ہیں کہ خوف خدا نصیب نہیں۔ ان کوئی اس بنا تے گناہ کردا ہے کہ لوگ نہیں ویکھدے پے، کلے بہ کے موبائل صاحب نو لے کے کوئی لوگوں دے جرمٹ دے وچ گناہ کردا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اللہ نے ارشاد فرمایا جو اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرے، اس تو مراد کئی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا یعنی وہ ڈرے یار میں قیامت والے دن، حشر والے دن اللہ دی بارگاہ کیویں کھڑا ہو ساں، اس دن جس دن فرمایا جائے گا اقرأ کتابک، اج اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنا، میں کی سناواں گا، میرے پلے کی ہے، میں کی کراں گا، اللہ دی بارگاہ دے وچ میرا کیا حال بن سی۔ اللہ اکبر، کوئی بڑا ہی اسی طرح دا بڑا پیارا واقعہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، ایک نوجوان ہے بڑا عبادت گزار پرہیزگار، ایسا نوجوان کہ علماء نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی انہیں تے رشک کر دیا، آپ بھی رشک کر دیں، ایسا پیارا اور عبادت گزار نوجوان۔ ہویا کیا جی، واقعہ کس طرح ہے کہ وہ نوجوان مسجد میں بھی نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے وہ ایک بڑھا باپ آ ضعیف ابا وہ دی خدمت کرتا، فوراً نماز تو بعد چلا جاتا۔ کچھ دن وہ ایسے آ گئے جی میں عشاء دی نماز پڑھ کے جاوے نا تو رستے دے وچ ایک گھر آندا تے انہاں دی عورت اس گھر دے وچ بڑی خوبصورت ہے، وہ اپنے ال بلاندی، کئی دن تو ٹال مٹول کرتا رہا۔ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈال ہی دیتا تو اس عورت نے جی میں اشارہ کیتا، آواز لائی، اور نوجوان جی میں عورت دے دہلیز دے اتے پہنچیا نا، انہوں فوراً آیا مقدسہ یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جب شیطان ان کے دلوں میں کوئی خیال ڈال دیتا ہے، تذکروا، وہ اپنے رب کی آیتوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کے حکم کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس نے یہ آیت جیسے پڑھی بے ہوش ہو کر اس کے دروازے میں گر پڑا، کافی دیر تک اسے ہوش نہ آیا۔ وہ تو والد صاحب بڈھے ہیں، ضعیف آدمی ہیں، انہوں نے پتہ چلیا آگے پیچھے پتہ کیتا کہ یار میرا بیٹا نہیں آیا، نماز پڑھ کے میرا بیٹا فوراً آ جاندہ، انہوں پتہ کہ میرے والد صاحب بیمار نے۔ تلاش کردے کردے پتہ چلا کہ جی وہ خاتون دے فلاں دے دروازے دے سامنے وہ بے ہوش ہو کے پے نے، اٹھا کے لے گئے، گھر چلے گئے۔ کافی دیر تو بعد اس نوجوان کو ہوش آیا تو وہ والد صاحب نے پوچھا بیٹا کی گل ہے، کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو انہیں سارا واقعہ سنا دیتا کہ بابا جی ابا جی میرے نال اس طرح دے معاملات آندے رہنے، تے میرے بے ہوش ہونے تو پہلے واقعہ جڑا وہ اس طرح آیا کہ اس عورت نے بلایا تو میں چلا گیا، جدو گیا اس دے گھر دہلیز تلے قدم ہی رکھیا، میں نے فوراً قرآن دی آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو پرہیزگار ہیں جب ان کے ذہنوں میں دلوں میں شیطان کوئی خیال ڈال دیتا ہے تذکروا تو انہیں اپنے رب کا حکم یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ نوجوان واقعہ سنا رہے ہیں اپنے والد، جی میں یہ آیت دوبارہ پہنچیا نا پھر بے ہوش ہو گئی، زوردار چیخاں مارنی شروع کر دیتی ہیں، ایویں چیخ چیخ کے وہ دم نکل گیا، فوت ہو گیا۔ راتوں رات دے وچ اوندا انتقال ہویا، راتوں رات تجہیز و تکفین دا انتظام کر کے جنازہ پڑھا کے انہیں دفن کر دیتا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ چلے صبح آپ تعزیت واسطے چلے گئے، وہ والد کو گئے تعزیت کی تھی، فرمایا کہ تسا میں نے دسیا ہی نہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضور آپ آرام کر رہے تھے، سارے دن کے مشاغل ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر آپ کو تکلیف نہیں دی۔ اچھا چلو مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو، آپ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور بھی افراد قبر کے اوپر گئے۔ آپ نے فرمایا قبر کے اوپر جا کر نا اس نوجوان کو یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیا یہ سچ ہے تمہیں دو جنتیں ملی ہیں؟ تو قبر سے جواب آیا، سفیان نے لکھا، علماء نے لکھا کہ اس نوجوان نے کہا یا امیر المؤمنین، جی ہاں مجھے دونوں جنتیں ملی ہیں۔
مجھے 2 جنتیں ملی ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، خوف خدا حاصل کریں۔ کیسے ملے گا؟ خوف خدا دی علامات نے، نشانیاں نے کہ اللہ نے جس کم تو بندے نو روک دیتا ہے بندہ رک جاوے۔ اللہ نے وہ حبیب نے روک دیتا نماز نہیں چھڑنی، حکم دیتا نماز پڑھنی ہے۔ ہن میری زندگی دے وچ کدے کوئی ایسا دن نہیں آنا چاہیے، کوئی رات ایسی نہیں آنی چاہیے کہ میں 5 نماز نہ پڑھا۔ اے خوف خدا دی پہچان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حکم دیتا ہے، اللہ دے حبیب نے حکم دیتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب نہ جاؤ، منہ نہ کالے کرو۔ سانو اپنی عزت دی حفاظت کرنی چاہیے، مرد و عورت کو حفاظت کرنی چاہیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اج ساڈے معاشرے دے بھی دیکھ لو کیڑی برائی ہے جڑی موجود نہیں۔ شراب خوری اللہ نے منع نہیں کیتا، فرمایا گندگیوں کی ماں ہے یہ، گندگیوں کی ماں ہے یہ۔ کہ بندہ بیچارہ جو ایسا کام کرتا ہے جب نشے میں آ جاتا ہے، وہ کئی علماء نے لکھا ہے نا کہ شرابی کو بیٹی دینا ایسا ہی ہے جیسے زنا کے لیے دے دینا۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا منہ سے کیا نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ان کے جذبات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، وہ بھی سوچتے ہیں، دعائیں کرتے ہوں گے ساری رات، مالک مولا کبھی تو ایسا دن آئے نا کہ ہمارا باپ یا وہ خاتون جس کا خامد ہے وہ نشہ کرتا ہے، وہ دعائیں کرتی ہوگی ساری رات، ہے مالک مولا میرا خامد یہ کام چھوڑ دے۔ اسی طرح کئیوں کی تو اسی طرح سسکیاں کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، خوف خدا پیدا کریں، خوف خدا پیدا کریں۔ آج کل کا زمانہ عجیب و غریب آ گیا۔ آج کل جو بالخصوص جو پیر ہے نا، پیران عظام، ان کی ہم دل و جان سے عزت کرتے ہیں، جو ڈاکو ہیں، اس شکل میں جو ڈاکو ہیں، وہ لوگوں کو شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے باغی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ معاف کرے، قرآن اور حدیث کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا، وہ پتہ کیا آخر مولوی کی کر لے سن یار، تو چھڑ، تو اے کر۔ یار مولوی کے باپ کا دین ہے، مولوی کے گھر کی شریعت ہے۔ نہیں خدا کے بندے، مولوی کا کچھ نہیں ہے، اور مولوی کو مولوی بنایا ہی اللہ کے قرآن نے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علماء تو امین ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ جب ہمارے اندر خامی پائی جاتی ہے، کوئی برائی دیکھتے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں ممبر کے اوپر، برسرے ممبر وہ آ کر بیٹھ کر ہمیں سمجھاتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں اس سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بچاؤ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ تو ہمیں بچاتے ہیں، ایسے پیران عظام جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، مدینہ ایسے گزرے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہمارے قریبی ہیں بزرگ، ملتان شریف میں سفر المظفر میں آپ کا عرس بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نا آپ کا واقعہ ہے بڑا دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے اوپر نا خوف خدا ایسا طاری ہوا کہ آپ نا دوڑے اور اپنے ایک حجرے میں نا دروازہ بند کر کے نا زاروں قطار رونا شروع کر، اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ کے مریدین، محبین، چاہنے والے، خاندان کے افراد، بچے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، بابا جی دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں، دروازہ نہیں کھول رہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ایسا بھی لکھا صوفیاء نے، اتنے روئے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں یہ سوج گئی۔ بالآخر شاہ رکن عالم، یہ بھی اللہ دے ولی، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ دے پوتے آخر دے وچ کسے نے آکھیا کہ شاہ رکن عالم انہوں نے بلا کے لیاؤ کہ بابا جی انہوں نے بڑا پیار کر دیں، اور واقعی بڑا پیار کر دیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اپنے پوتے نال۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، 2-3 دفعہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول گیا، آپ کو اندر جان دی اجازت مل گئی۔ بیان کرنے والے نے بیان کیتا کہ پھر بھی آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں۔
اکھاں دا پانی ختم ہو گیا، اکھاں دے وچوں خون نکل رہا ہے، پھر بھی روئی جاندے۔ شاہ رکن عالم آپ نے عرض کی تھی کہ بابا جان کیا بات ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں اس طرح، کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ خدا دے بندے وسا میں نہیں آندے اللہ والے اللہ والے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ ساڈے جڑے پیارے ہیں نا جنہوں اساں منن والے ہیں وہ ایسے ہیں، اے ہون والے اللہ انہاں دا جڑے اس لبادے نو اوڑھ کے بیڑا ساڈا غرق کیتی کھلے نے، پی پیالہ صبر دا تے ساتھی کوئی نہیں قبر دا۔ اللہ انہاں دی نحوست تو محفوظ فرمائے۔ خدا دی قسم اللہ دے پیارے ایسے ہیں، دیکھو اللہ دے پیارے ولی اور زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا جی؟ پوتا وجہ پوچھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں علم مکاشفہ دے وچ نا ایک شخص نو دیکھیا، وہ بھی بڑا عالم زاہد ہے، زہد و تقوی دے نال بڑا مالا مال ہے، بڑیاں نیکیاں کردا ہے، نہ او دا بھی بہاؤ دین ہے، نہ او دا بہاؤ دین ہے۔ وہ مر گیا جدو اللہ دی بارگاہ دے وچ آیا۔ علم مکاشفہ ایک صوفیاء دی تصوف دی اصطلاح ہے، ایک خاص کنڈیشن دا نام۔ جدو مر گیا اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہویا، کوئی نیکی او دے کم نہیں آئی، کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی زہد، کوئی تقوی، کچھ بھی کم نہیں آیا۔ اللہ نے انہوں دھتکار دیتا، اپنی بارگاہ دے وچوں نکال دیتا کہ تو ساڈی بارگاہ دی اہلیت ہی نہیں رکھدا۔ بیٹا میں جدو یہ سوچا کہ یہ تا او بہاؤدین ہے اور دوسرا میں بہاؤدین ہاں، اگر اللہ نے کل بروز قیامت مینوں بھی فرما دیتا کہ بہاؤدین تو بھی اہلیت نہیں رکھدا ساڈی بارگاہ دی، جدو یہ گل مینوں یاد آئی، یہ گل ہی مینوں رلائی جاندی ہے، یہ گل ہی مینوں رلائی جاندی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ دے نال بندہ ڈردا ہوئے تے کیا جناب میری اذاناں دے ٹائم پھل آوازاں دے نال گانے چھڑدا ہوسی؟ وہ جن دے سینے چ خوف خدا ہوئے وہ تو ویسے ڈب کے مر جاندا یار۔ وہ ایک طرف میرے رب دا نام جن نے ایک تبکے تو مینوں 6 فٹ دا وجود عطا فرمایا، ایک پاسے نچن ٹپن والے لوگ، کیا میں اپنے رب دا نام سنا یا انہاں دی سنا؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میں پہلے یہ چیزیں عرض کر چکا، یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں سامنے؟ خوف خدا دی کمی۔ اور بڑی پیاری فضیلت تو عرض کرتا، خوف خدا میں رونے والا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو خوف خدا میں روتا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ جیسے دودھ جو ہے وہ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا، وہ اسی طرح جو اللہ کے خوف میں رونے والا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ وہ دودھ کڑ لئیے، مجھ دے چوویے یا بکری چوویے، گاں چوویے، ایک ویری بھانڈے چ لے لیا، گاگر چ بالٹی لے لیا، ہن وہ دوبارہ تھنا ہی پا لے سائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی طرح جیسے یہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طرح خوف خدا میں رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اس حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت 3 آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی۔ کل بروز قیامت 3 آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی، پہلی وہ آنکھ جو نہیں روئے گی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ جس نے اللہ کے محارم کو نہ دیکھا۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ساری زندگی اس آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلی وہ آنکھ ہوگی جو قیامت کے دن نہیں روئے گی، بقیہ آنکھیں روئیں گی۔ نمبر 2، میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری وہ آنکھ ہوگی جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، اللہ کی راہ میں جاگتی رہے۔ محترم اور محتشم عاشقان ہم میں بھی ہوں گے کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ یہ ہو جائے حسن کہ جڑے خیر نال راتی مغرب دی روٹی تو بعد ترپڑی چھک دے حسن اور خیر وڈے 8 بجے جیسے سورج نکلتا اسی اسے ایک دوسرے نا چلشکارے بجو ہاں وڈل ہو گئی، کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے حسن عشاء دی جماعت نال نماز پڑھی تے انہیں انتظار ہے یار بہت زیادہ نہ جاگا ہون کہ وہ نہ ہوئے وڈل دی نماز ہی نصیب نہ ہوئے، یعنی انتظار ہے جن ہے اپنی تڑپ ہے نا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں جاگے گی، وہ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی۔
تیسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف میں روئے گی، وہ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ یہ تین آنکھیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان تین آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی۔ اللہ سانو یہ تین اکھاں عطا فرما دے، اللہ دی حرام کی تھی یہ چیزاں نہ دیکھا۔ خدا دے بندے ہو، بالخصوص ساری نوجوان نسل محارم جو اللہ نے حرام کر دیتا نا، کیوں ہوں تو عجیب و غریب سسٹم ہے نا، موبائل دے ذریعے بھی ساری چیزاں ہو سکتی ہیں، رش نہ ہوئے تھے پھر یہ ذریعے یہ گناہ کٹھے کر دیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ایسی اکھ عطا فرمائے جو اللہ دے محارم تو رکن والی ہوئے، اللہ دی راہ جاگن والی ہوئے، اور اللہ دے خوف وچ رون والی ہوئے۔ اچھا میرے آقا نے خود دعا فرمائی، احادیث دے وچ اس طرح دے الفاظ آندے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، دعا فرمایا، مالک و مولا مجھے اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما، اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما۔ اور اس کائنات میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ کتنے ایسے واقع ہیں، میرے آقا قبر کے پاس تشریف لائے، ایک صحابی فوت ہو گئے، ان کو دفنانا تھا، ایک چھڑی ہاتھ میں، زمین کوریدے بھی پہنے سرکار، کھوتری جاندے نے زمین، اور زاروں قطار سرکار رو بھی رہنے، داڑھی مبارک آنسوں نال تر ہو گئے۔ یار یہ تو وہ آقا ہیں جن کے صدقے جنت ملنی ہے، اور جن کی وجہ سے اللہ نے اس مخلوق کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حبیب، ان کے سینے میں اتنا خوف خدا پایا جائے۔ ایک حدیث پاک، اللہ اکبر، اس طرح کی بھی آتی ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک شخص تھا تو وہ دے بارے نا سرکار دی بارگاہ وچ صحابہ نے گلہ کرنی شروع کر دیتی ہیں، رسول اللہ وہ بڑا چنگا ہے، فلاں چنگی آئی ہے، فلاں چنگی، فلاں چنگی آئی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کبھی تم نے اس کے منہ سے موت کا تذکرہ سنا ہے؟ کوئی خوف خدا دی گل سنی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا تو کبھی نہیں سنا۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ قم فانذر، اللہ فرماتا ہے کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں لوگوں کو۔ مسلمان جڑا نا وہ دا طریقہ کار ہی ہے، وہ ڈردا بھی ہے، امید بھی ہے، اللہ نال امید بھی رکھنی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس بھی نہیں ہونا، اور نال نال کیا ہے، ڈرنا بھی ہے۔ اتنے تک علماء نے بیان فرمایا کہ ہون دی جڑی کنڈیشن ہے نا، یہ دے وچ ڈر خوف زیادہ ہونا چاہیے، امید تو زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ایسیاں پاکیزہ ہستیاں بھی ہیں کہ جنہاں دا خوف اور امید برابر ہیں، وہ ہستیاں بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، اللہ اکبر، آپ دے حوالے نہ لاندا ہے کہ آپ دے نا مبارک دو رخساراں تے آپ خوف خدا دی وجہ تو اتنے روندے ہیں کہ وہ رو رو کے جڑے آنسو باندھے ہیں نا، آپ دے مبارک چہرے تے، رخساراں تے، گلاں تے دو نشان بنے ہوئے ہیں، دو نشان بنے ہوئے۔ اور حدیث پاک دے وچ ہے کہ مکھی دے سر دے برابر بھی اگر کسی دی اکھ دے وچوں خوف خدا دی وجہ تو آنسو نکل گیا نا، وہ جہنم تو بچا لیا جاسی، وہ دے اتے جہنم دیا حرام ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ فرمائیں دیں کہ اگر خوف خدا دے نال رونا آوے نا تے آنسواں نو کپڑے نال صاف نہ کرو، اینو بہن دیو کہ جتنے اپنے چہرے دے ظاہری حصے تک جتنے تک کہ آنسو پہنچے نا اتنی تک جہنم دی آگ حرام ہو جاسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسانو ایسی توفیق عطا فرمائے، یقیناً خوف خدا مل جاوے نا سارے مسئلے حل ہو جاتے، دو نمبریاں بھی بند ہو جاتے، جناب میری دکان دے وچ بے ایمانی، جناب میری کاروبار دے وچ بے ایمانی، کریانے وچ بے ایمانی، پٹرول پمپاں وچ بے ایمانی، درخانے وچ بے ایمانی، ہر طرح دے کم وچ، ہر شعبے دے وچ کچھ نہ کچھ ایٹماں ہوندیاں، سمجھ آ رہی؟ اگر خوف خدا دی دولت نصیب ہو جائے نا انشاءاللہ ساڈا معاشرہ مدینہ ہو جاسی، ہر مسلمان دی عزت بھی محفوظ ہو سی، ہر مسلمان دے حقوق بھی محفوظ ہو سن، اور مسجداں بھی آباد ہو سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا منگی کرو کہ یا اللہ اپنا خوف نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما۔ حضرت امام جعفر صادق آپ دی 4 سال دی عمر ہے،
تے نا زاروں قطار روئی جاندے نے ایک جگہ تے بہ کے، تے کسے گزرن والے نے پوچھا کہ بیٹا کی گل ہے، کیڑی چیز چاہیے؟ کیونکہ بچپنا تو بچپنے میں شاید بھائی کوئی شاید چاہیے ہوئے تاں نہیں جاتا ہے، وہ لے کے میں وہ لے کر دے دیتا ہوں آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے۔ تو آپ پتہ کیا عرض کرتے ہیں، 4 سال کی عمر ہے کہ چچا جان مجھے کوئی چیز بھی نہیں چاہیے، بس خوف خدا کی وجہ سے میرا دل بیٹھ رہا ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ ہم بزرگوں نے عرض کی تھی کہ بیٹا بچوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بچوں کو جہنم نہیں جلاتے، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نہ روئیں۔ آپ نے پتہ کی عرض کی تھی، چھوٹی ننھی جی عمر دے وچ یہ اللہ دے پیارے کیوں ہیں، کیسے ہیں یار، کیسی سیرت ہے، کیسا بچپن۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جان میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑی بڑی لکڑیاں ان کو آگ نہ لگے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، چھٹیاں چھوٹی ترمبوں چھوٹیاں لکڑی وہ نیڑے کر دیں، ان کو آگ لگاتے ہیں، ان کو بھی لگ جاتی ہے اور پھر بڑیوں کی جو آگ ہے وہ بھی بھڑک جاتی ہے۔ تو میں نے جب یہ سوچا کہ بڑے بڑے کفار ابو جہل جیسے، امیہ جیسے، جدو انہوں جہنم میں ڈالا جاسی، اگر انہوں نے آگ نہ لگی اور آگ لان واسطے اے جعفر تینوں ڈال دیتا گیا تو کی بن سی؟ یہ خوف مجھے کھا رہا ہے، یہ خوف مجھے کھا رہا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ساڈے پیارے بزرگان دین انہاں دا ہے اندازہ ہن عجیب و غریب سسٹم ہو گیا ہے۔ ہن ساڈی قوم جڑی ہے نا وہ بالخصوص بس کرامتاں دی شوقین، ایتھے ساڈے نیڑے تیڑے ہی ویکھ لو کوئی پیر ہو سی 1200 کرامتاں منٹ سن لو مرید تو، کیوں عمل دے وچ پیچھے کیوں ہو گئے ہیں؟ مین ریزن ہے ساڈے اساں بس کرامتاں دے بہت زیادہ شوقین ہو گئے۔ کرامت حق ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، گمراہ بددین ہے جو شخص اس کا انکار کرے گا، لیکن یار یہ کرامتیں بھی بیان کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خوف خدا میں کتنے رویا کرتے تھے، بابا فرید علیہ الرحمہ کتنا خوف خدا رکھا کرتے تھے۔ خوف خدا کی بات ہے نا، بابا فرید علیہ الرحمہ تقریباً اپنا سارا علاقہ الحمدللہ اس ولی کامل محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سانو آخری دم تک انہاں دا محب رکھے، اگم ہی محب رکھے۔ آپ نے سارے تعلیمات ساری حاصل کر لی، زہد و تقوی مجاہدات سارے مکمل ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ دے شیخ نے فرمایا، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ فرید شادی کر لے۔ کیا فرمایا؟ فرید شادی کر لے۔ فرمایا بابا جی نہیں شادی کرنا۔ کی وجہ کیا ہے؟ بابا جی ڈر بڑا لگتا ہے کہ اگر میرے بچے ہو گئے اور وہ اللہ دے نافرمان ہوئے تو میں اللہ دی بارگاہ کے میں حاضر ہو سکتا۔ کوئی خدا دے بندے اتنا خوف خدا، اپنی ذات دے حوالے نال بھی خوف خدا اور اپنی نسلاں دے حوالے نال بھی خوف خدا۔ آپ دے مرشد نے فرمایا کہ فرید تو شادی کر لے، جڑا نافرمان ہوئے او دی ذمہ واری ساڈی، او دے ذمہ وار اساں تے ساڈا رب، اور جڑے نیکوکار ہو تیرے، او دی ذمہ واری تیری۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ، پیارے صحابہ دا صدقہ، انبیاء دا صدقہ، اولیاء کرام دا صدقہ سانو خوف خدا دی دولت دے نال مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔